ایک پیاری سی دعا، آپ جب بھی کوئی دعا کریں میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہوتے ہیں، آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ امید مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ آغاز پر یقین مت رکھیں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن آپ صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ آپ کو صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزہ عطا کرتا ہے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں آپ کو تھکنا نہیں ہے، آپ ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، آپ تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو ہماری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے، بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پر مجبور کرے، جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں، ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ القرآن۔ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے تو بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچا لے گا، مشکلات سے نکال لے گا، کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن معنی بہت بڑی رکھتا ہے۔ یہ اسی انسان کو ملتی ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگے یا نہ مانگے، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ جو اپنی خواہشات کے لیے احکامات اللہ بھول سکتے ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے ہر رشتہ بھول سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کسی صحرا میں کھو جائیں اور پانی کا نام و نشان نہ ہو، یا جنگل میں راستہ بھول جائیں اور بھیڑیے آپ کے تعاقب میں ہوں، یا سمندر کی تاریکی اور پاتال کی پستی میں باہر نکلنے کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوں، اور اچانک کہیں سے مدد آ جائے تو وہ مدد کیسی نعمت ہوگی۔ کاش آپ جان سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا
لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، بس اپنے آپ کو ہر رشتے کے ساتھ مخلص اور ایماندار رکھو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت یا دھوکہ کرے گا، وہ اس کا صلہ رب سے پا لے گا، اور آپ کو آپ کی مخلصی اور سچائی کا اجر بھی رب عطا کرے گا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے۔ ایک پل میں مومن اور دوسرے پل منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لوں تو کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ میں سوچتی ہوں بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، یا ایسی تو ماں بھی نہیں ہوتی۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے، اور تب اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کی ظرف کی، نیتوں کے، اخلاق کی، ذات کی سچائی کی، اور ان کی محبت کی جس کی وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، اور ضرور ہوتا ہے۔ اے ٹوٹے دل والے خاموش لڑکی، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے زیادہ دینے والا ہے۔ اس کے راستے پر چلتے جاؤ، بس کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنا قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔